بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین، اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ زبیر نے کہا، مجھے اس لڑکی کی دردناک موت کا سخت افسوس ہے اور سردار سے جنگ کرنے میں بھی شاید تم حق بجانب سمجھے جا سکو گے، لیکن تم ایک انسان کے ظلم کا بدلہ دوسرے انسانوں سے کیسے لے سکتے ہو؟ تم نے ہمارے جہاز پر حملہ کیا اور اس پر کوئی سردار سوار نہ تھا، اس پر چند یتیم بچے اور عورتیں تھیں۔ گنگو نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے، لیکن دوسرے جہاز پر سرندیپ کے راجا کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور آپ اس کے معاون تھے۔ تاہم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے جہاز پر عورتیں اور بچے سوار ہیں تو میں حملہ نہ کرتا۔ چند ماہ ہوئے میں نے اسی سمندر میں آپ کے ملک کا ایک جہاز دیکھا تھا، لیکن میں نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس پر مردوں کے علاوہ چند عورتیں بھی تھیں۔ خالد یہ سن کر چلا اٹھا، کیا اس پر سرندیپ کے چند ملاح تھے؟ ہاں، وہ تو ابا جان کا جہاز تھا اور وہ ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو، تم ان کا جہاز غرق کر چکے ہو۔ گنگو نے جواب دیا، اگر میں اس جہاز کو غرق کر چکا ہوتا تو مجھے آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس جہاز پر ہاتھی بھی تھے۔ ہاں، تمہیں اس کے متعلق یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غرق ہوا؟ نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ جہاز دیبل تک صحیح سلامت پہنچ گیا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اس سمندر میں تمہارے سوا لٹیروں کا کوئی اور گروہ بھی ہے؟ ہاں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دیبل کے حاکم نے وہ جہاز لوٹ لیا ہو؟ ہاں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خشکی کے ڈاکو سمندر کے لٹیروں سے زیادہ بے رحم ہیں۔ اس گفتگو کے بعد گنگو کے ساتھ زبیر کی دلچسپی بڑھ گئی۔ جے رام عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ گنگو کی سرگزشت نے زبیر کی طرح اسے بھی متاثر کیا، لیکن ایک وفادار سپاہی کی طرح وہ راجا کو نکتہ چینی سے بلند سمجھتا تھا۔ وہ رعایا کے کسی فرد کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر راجا کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ وہ راجاؤں کے تقدس کے مقابلے میں رعیت کی کمتری کا قائل تھا۔ تاہم جب زبیر نے گنگو سے پرامن رہنے کا وعدہ لے کر اس کی زنجیریں کھلوا دیں تو اس نے مزاحمت نہ کی۔ چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر گنگو نے اپنے خیالات میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ زبیر نے چند ملاقاتوں میں روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کا ذکر کر کے اس پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں صرف اسلام ایک ایسا نظام پیش کر سکتا ہے جو ظلم کی حکومتوں کا خاتمہ کر سکے۔ گنگو ایک ڈاکو کی زندگی اختیار کرنے کے بعد سماج کے تمام مذہبی عقائد سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک وسیع جھیل تھی جس میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگلتی ہیں۔ وہ خود کو ایک چھوٹی مچھلی سمجھتے ہوئے ہر بڑی مچھلی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ روئے زمین کی بڑی مچھلیوں کے خلاف برسرِ پیکار تھا۔ ایک دن زبیر نے اسے سمجھایا کہ تم ظلم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے ہتھیار اپنے دشمن کے ہتھیاروں سے مختلف نہیں۔ انہوں نے تمہاری کشتی جلائی تھی اور تم ان کے جہاز جلاتے ہو۔ دونوں کا اصول ظلم ہے۔ جس طرح کئی بے گناہ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح کئی بے گناہ تمہارے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں میں کسی کے پاس عدل و انصاف اور امن کے لیے کوئی قانون نہیں، اور جب تک تم میں سے ایک کے پاس ایسا قانون نہیں، تمہاری تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں گی۔ ایک تلوار کند ہو گئی تو تم دوسری اٹھا لو گے، ایک کمان ٹوٹے گی تو تم دوسری بنا لو گے۔ لیکن ظلم کے مقابلے میں حق و انصاف پر لڑنے والے انسان اپنے حریف کی تلوار کند ہی نہیں کرتے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں۔ ایران اور روم پر عربوں کی فتح دراصل نظام باطل پر نظام حق کی فتح تھی، ظلم پر انصاف کی فتح تھی۔ ایران، مصر اور شام کے وہ لوگ جو کل تک حق پرستوں کی صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج افریقہ اور ترکستان سے ظلم کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا، کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں۔ ہمارا کام بھٹکے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں بلکہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھانا ہے، اور وہ انسان جو خود ایک غلط مسلک پر کاربند ہو ایک صحیح اصول کا علمدار نہیں ہو سکتا۔
گنگو نے نادم سا ہو کر کہا، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں ایک لٹیرے کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو آپ مجھ پر یقین کر لیں گے؟ میں خوشی سے تم پر اعتبار کروں گا اور آپ مجھے آزاد بھی کر دیں گے۔ زبیر نے جواب دیا، اگر تم توبہ کے لیے یہ شرط پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس لیے توبہ نہیں کر رہے کہ تم اپنے افعال پر نادم ہو اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔ لیکن میری توبہ سے آپ یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ میں بزدل ہوں؟ نہیں، توبہ کرنا بہت بڑی جرت کا کام ہے، تو میں آپ سے ایک ڈاکو کا پیشہ ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے تم پر یقین ہے اور اگر تم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گا اور جس جگہ کہو تمہیں اتار دوں گا۔ گنگو نے جواب دیا، میرے ساتھیوں نے صرف میری وجہ سے یہ پیشہ اختیار کیا تھا، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری رہنمائی کے بغیر ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انہیں سندھ کے کسی غیر آباد حصے پر اتار دیں تو پھر ماہی گیروں کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں، لیکن ان میں 4 آدمی خود سر ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھے خود اپنے اوپر اعتماد نہیں، اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو ممکن ہے کہ کسی ظالم سردار کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں اور پھر اسی ظلم پر اتر آؤں، لیکن اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں رہ کر میں بھی آپ جیسا انسان بن جاؤں۔ وہ 4 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر میری طرح اس جہاز پر ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں انہیں بھی متاثر کرتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں۔ اگلے دن یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے لنگر انداز ہوئے۔ زبیر گنگو کو ساتھ لے کر دلیپ سنگھ کے جہاز پر چلا گیا۔ گنگو نے اپنے ساتھیوں کے سامنے سندھی زبان میں ایک مختصر تقریر کی۔ رہائی کا مسئلہ سن کر قیدیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، لیکن جب گنگو نے یہ بتایا کہ وہ لوٹ مار سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو بعضوں کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ گنگو نے یکے بعد دیگرے سب سے قسمیں لیں، لیکن 3 آدمی جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھے سر اور داڑھی اور مونچھوں پر دلیپ سنگھ کے ساتھی اپنے اسطروں کی دھار کی آزمائش کر چکے تھے، عجیب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گنگو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کالو، واسو اور مورتی، تم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو گے۔ تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔